السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ جو نصاب میں ہمارے مثنوی ہے یا افسانہ ہے، قصیدہ ہے، جو بھی ہے، شاعروں کے بارے میں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جس سے آغاز ہے، جیسے مثنوی ہے، مثنوی کا فن اور اس کا ارتقاء، آغاز و ارتقاء، اس پر دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں، یا اور بھی چیزیں ہیں۔ تو پہلے ہم لوگ مثنوی کا فن اور اس کا ارتقاء جان لیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مثنوی کیا ہے؟ مثنوی کے معنی ہے دو کرنا۔ مثنوی ایک بیانیہ صنف سخن ہے۔ مثنوی وہ نظم ہے جس میں کوئی واقعہ یا خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ مولانا حالی نے مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا ہے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے اور ایران سے اردو زبان میں آیا۔ مثنوی کا فن، شعری اصناف میں مثنوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مولانا حالی نے اسے سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ عربی شاعری جس کا رتبہ فارسی شاعری سے کہیں زیادہ بلند ہے، ایک مقابلے میں فارسی سے پیچھے رہ گئی۔ فارسی میں شاہ نامہ فردوسی اور مثنوی مولانا روم جیسی بلند پایہ مثنویاں موجود ہیں، جبکہ عربی کا دامن اس سے خالی ہے۔ مولانا حالی کو افسوس ہے کہ ہمارے شاعر غزل میں ہی الجھے رہے اور مثنوی نگاری کی طرف متوجہ نہیں کی۔ مولانا کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جس طرح پتیلی پکانے والا باورچی دیگ نہیں پکا سکتا، اسی طرح غزل کا شاعر مثنوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے تجربات شعر کے چھوٹے چھوٹے سانچوں میں ڈھالنے کا ایسا خوگر ہو جاتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ سوچنے اور کسی عظیم الشان نظم کا منصوبہ بنانے اور اسے تکمیل تک پہنچانے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں رہ جاتی۔ علامہ شبلی نے مثنوی کے لیے 3 اوصاف کو ضروری ٹھہرایا ہے: حسن ترتیب، کردار نگاری، واقعہ نگاری۔ حسن ترتیب، مثنوی نگار کسی واقعے کا انتخاب کرتا ہے، وہ خام مواد کی شکل میں اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس میں اہم اور غیر اہم چیزوں کو ترتیب موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس انبار میں سے وہ غیر ضروری چیزوں کو چھانٹ کر الگ کر دینا ہوتا ہے، پھر جو اہم مواد باقی بچتا ہے اسے مرتب کرنے کا مرحلہ پیش آتا ہے۔ اس کے لیے فنکار اپنے ذہن میں خاکہ تیار کرتا ہے کہ قصے کی شروعات کہاں سے ہوگی اور پھر کن مرحلوں سے گزرتے ہوئے اسے انجام تک پہنچائے گا۔ پھر ہے کردار نگاری۔ کوئی مختصر واقعہ ہو یا کوئی طویل قصہ، کرداروں کے بغیر وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کردار نگاری مثنوی کے لیے نہایت اہم ہے۔ کردار نگاری میں اصلیت ہو اور کردار جیتے جاگتے اور متحرک ہوں تو مثنوی میں جان پڑ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کا پوائنٹ ہے واقعہ نگاری۔ واقعہ نگاری سے مراد یہ ہے کہ جس چیز یا جس حالت کا بیان کیا جا رہا ہے وہ ایسا مکمل ہو کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس سلسلے سے کی کوئی قابل ذکر چیز چھوٹنے نہ پائے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے ارتقاء کی۔ تو دکن سے آغاز کرتے ہیں کہ دکن کے ابتدائی دور میں سب سے اہم مثنوی خوب ترنگ ہے۔ اس کے مصنف خوب محمد چشتی ہیں۔ یہ ایک طویل مثنوی ہے اور اس میں اخلاق و تصوف کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد مقیم کی مثنوی چندربن کے غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ غواصی کی سیف الملوک اور بدیع الجمال بھی اسی دور کی مثنوی ہے۔ کمال خان رستمی کی مثنوی ذرا عام روش سے ہٹ کر لکھی گئی۔ اس مثنوی کا نام خاور نامہ تھا۔ اس میں 24,000 اشعار ہیں۔ پھر علی عادل شاہ ثانی شعر و ادب کا بہت قدردان تھا۔ اس کے دربار میں کئی بڑے شاعر جمع تھے۔ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ اس کی مثنوی علی نامہ اور گلشن عشق بہت مشہور ہوئی۔ علی نامہ رزمیہ تاریخی ہے اور گلشن عشق بزمیہ مثنوی ہے۔ ہاشمی ایک نابینا شاعر گزرا ہے۔ اس کی مثنوی یوسف زلیخا کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ وجہی کی مثنوی کتب مشتری بھی اہم مثنویوں میں شامل ہے۔
غواسی کی مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال ہے جس میں 2000 اشعار ہیں اور اس کا قصہ الف لیلہ سے لیا گیا ہے۔ ہاں یہ سوال بھی آتا ہے کہ اس کا قصہ کس سے لیا گیا ہے؟ اس کا قصہ الف لیلہ سے ماخوذ ہے۔ ابن نشاطی بھی غواسی کے زمانے کا شاعر ہے۔ اس کی مثنوی پھول بند کو بھی بہت شہرت حاصل ہوئی۔ بہرام اور گل اندام بھی بہت مشہور مثنوی ہے۔ اس کے بعد غلام علی نے ملک محمد جائسی کی پدماوت کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد دکن کی آزاد ریاستوں کا خاتمہ ہو گیا۔ شعر و شاعری کا سلسلہ مغل دور حکومت میں بھی چلتا رہا اور مثنویاں بھی لکھی جاتی رہیں۔ چنانچہ ولی نے مثنوی روضۃ الشوطہ لکھی، اشرف نے جنگ نامہ لکھی، بحری نے من لگن اور وجدی نے پنچھی بادشاہ لکھی۔ یہ دونوں مثنوی صوفیانہ ہیں۔ پھر سراج نے اپنی مثنوی بستان خیال لکھی جسے دکنی شاعری کا شاہکار قرار دیا گیا اور اسی کے ساتھ دکنی مثنوی اور اس کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ شمالی ہند کی طرف۔ شمالی ہند میں شاعر جب فارسی کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تو بہت سی مثنویاں لکھی گئی۔ ان شاعروں میں اہم نام شاہ مبارک آبرو کا ہے۔ ان کی مثنوی کا نام موعظ آرائش معشوق ہے۔ اس کے بعد دوسرا نام سید حیدر بخش حیدری ہے۔ انہوں نے ایک مختصر سا شاہ نامہ اردو زبان میں لکھا اور نظامی کی مثنوی ہفت پیکر کا ترجمہ بھی کیا۔ شمالی ہند میں اردو مثنوی کا آغاز کا ذکر ہو اور میر تقی میر کا ذکر نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ عبدالسلام ندوی نے میر کو اردو کا موجد کہا ہے۔ میر نے چھوٹی چھوٹی بہت سی مثنویاں لکھی مگر جو شہرت عام اور قبول عام دریائے عشق کو حاصل ہوئی وہ کسی اور مثنوی کو حاصل نہ ہو سکی۔ میر تقی میر کے ہم عصر اور خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کی مثنوی خواب و خیال ہے، اس کو بھی بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اس مثنوی کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس مثنوی میں کوئی مسلسل قصہ نہیں ہے بلکہ اخلاق اور اہم واقعات کے زیر عنوان 50 موضوعات پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میر حسن کی مثنوی سیر البیان قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد مصطفی نے بحر المحبت میر تقی میر کی مثنوی دریائے عشق کے مقابلے میں لکھی، انہی کی طرز پر لکھی۔ اس کے بعد دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے۔ اردو مثنوی کی بہترین نمونہ قرار دیا گیا گلزار نسیم کو۔ پھر لکھنؤ کی آخری اہم مثنوی نگار مرزا شوق ہیں اور ان کی مثنویوں میں سب سے زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی وہ حاصل ہوئی ہے زہر عشق کو۔ تو یہ میں نے مثنوی کا آغاز و ارتقا بتایا ہے اور اب میں جو ہمارے نصاب میں جیسے جیسے جو چیزیں میں اس کو انشاءاللہ بتاتی چلوں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔